اچھا، عوام یہ کہتی ہے علامہ صاحب کہ پہلے ایک چیز حرام ہوتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ حرام ہے تو عوام جو ہے وہ حرام حلال کے چکر میں پھنس کر اپنا بہت نقصان کر چکی ہوتی ہے. جیسے کہ میں کرپٹو کرنسی کی بات کر رہا ہوں، پھر ویڈیوز کی بات ہو گئی، فوٹوز کی بات ہو گئی کہ پہلے تو یہ چیزیں جائز نہیں تھیں، اب جائز ہیں، لیکن جب تک یہ حرام تھیں تب تک جو ہے عوام اپنا بہت نقصان کر چکی یا جو بھی تھا ایکس وائی زیڈ. لیکن یہ ہے کہ اب وہ چیزیں حلال ہو گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ایسے دیندار لوگوں کے بھی اپنے اپنے یوٹیوب چینلز ہیں، تو اس چیز میں عوام کا شکوہ یہ ہے کہ یار پہلے ایک چیز حرام تھی اب حلال ہے. تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں، اس میں پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عوام جس چیز کو نقصان کہتی ہے نا، وہ ان کے اپنے زاویہ نظر سے نقصان کہتی ہے. وہ نقصان کیا ہے؟ دنیاوی نقصان. اور علماء جس چیز کو نقصان کہتے ہیں نا، وہ ان کا اخروی نقصان ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ شارٹ ٹرم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا شارٹ ٹرم نقصان ہو رہا ہے، اور ہم لانگ ٹرم کو دیکھ رہے ہیں کہ لانگ ٹرم نقصان کیا ہوگا. تو عقل مندی تو یہ ہے کہ لانگ ٹرم نقصان سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور شارٹ ٹرم اگر نقصان ہو بھی رہا ہے تو اس کو برداشت کیا جائے. یہ عقل مندی ہے، اور یہ ہمارے یہاں پر اس طرح سے لوگ اپنی پلاننگ کرتے ہیں بزنس کے اندر. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ پہلے ایک چیز حلال تھی اور حرام تھی، بعد میں حلال ہو گئی. تو یہ جو حلال یا حرام اگر ہوتی بھی ہے، اگر کوئی چیز اس طریقے سے، تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے نا، تو وہ پہلے ہی دن جو ہے وہ تمام تر اچھائیوں کے ساتھ مارکیٹ میں نہیں لانچ ہوتی ہے. پہلے اس کے اندر کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ اس کے اندر کچھ اصلاح ہوتی ہے. تو جب تک وہ چیز خراب ہے تب تک تو ہم اس کو کہیں گے نا کہ خراب ہے، کہ غلط ہے، اس کے اندر ابھی مزید جو ہے بہتری ہونے دیں. اور جب تک وہ شرعی اصولوں سے ٹکراتی رہے گی خراب ہونے کی بنیاد پر، تو ہم اس کو منع کریں گے. جب شرعی اصول اس کے تبدیل ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو کہیں گے، جب مطلب اس کے اندر اچھائیاں آ جائیں گی تو ہم شرعی اصولوں کے مطابق کہہ دیں گے کہ اب صحیح ہے. پہلی وجہ یہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز جب مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کی پوری نالج صحیح طریقے سے عوام کے سامنے ایکسپلور نہیں کی جاتی ہے. اگر مثال کے طور پر کرپٹو کرنسی ہے، تو کرپٹو کرنسی کے بارے میں ابھی بھی کچھ ایسے شکے ہیں کہ جو عوام کے سامنے بھی نہیں ہیں. ایون کہ جو کرپٹو کرنسی کے اندر انوالو ہے نا، ان سے بھی آپ اگر ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ بھی کلیئر نہیں ہوتے ان چیزوں کے بارے میں خاص طور پر. تو جو ایک شخص انوالو ہے وہ کلیئر نہیں ہے، تو عوام علماء کو کیسے پوری ڈیٹیل معلوم ہوگی؟ تو جب تک ڈیٹیل معلوم نہیں ہوتی، جتنی نالج آپ کے سامنے ایکسپلور کی گئی ہے، جتنا آپ کو بتایا گیا، اس کے اوپر وہ شرعی حکم لگے گا، اسی کے مطابق بیان کیا جائے گا. ہاں، جب نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کے سامنے نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی کہ اس چیز میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ پیچھے اس طرح کام کرتی ہے، تو پھر اس کی اجازت ملے گی. یہ دوسری وجہ ہو گئی. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو چیزیں پہلے حرام ہوتی ہیں اس سے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر الکوہل ہے، پہلے علماء اس سے منع کرتے تھے، اب اس کے ایکسٹرنل یوز کی اجازت دی گئی. کیوں؟ کیونکہ پہلے اس سے بچنا بہت آسان تھا. اب آپ کی ٹوتھ پیسٹ کے اندر، آپ کی پین کے اندر، آپ کی دوائیوں کے اندر، آپ کے کھانوں کے اندر، بہت ساری چیزوں کے اندر یہ ملا ہوا ہوتا ہے. الکوہل دوائیوں کے اندر بھی ملا ہوا ہوتا ہے. تو کیا اب اس سے بچنا پاسبل رہا؟ اب پاسبل نہیں رہا. تو علماء کے پاس کچھ ایسے معلومات ہوتی ہے یا کچھ ایسے اختیارات ہوتے ہیں کہ کچھ شرائط کو سامنے رکھ کر، علماء بھی آزاد نہیں ہے کہ ہر چیز کو جائز قرار دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کل کو گانے حرام تھے، آج پبلک سن رہی ہے، گانوں کے اندر انوالو ہو گئے، تو چلو گانوں کی اجازت دے دو، فلموں کی اجازت دے دو. یہ نہیں ہو سکتا. علماء بھی کچھ پابندیوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس پابندیوں کو سامنے رکھ کر عوام کو پھر اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس چیز کو جائز طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس کو خلاصہ یوں ہے کہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اس پابندیوں کے پیش نظر علماء کسی چیز کو حرام کہتے ہیں، کسی چیز کو حلال کہتے ہیں. اسی لیے ہمیں نظر آتا ہے. اب اس میں ہماری گزارش یہ ہے کہ بھائی جو یہ کہتا ہے نا کہ پہلے حلال ہو گیا حرام ہو گیا، وہ آئے دین سیکھے اور اس کے بعد جو وہ پھر اس پر گفتگو کریں.